مصیبت الا باذن اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آج پورے پاکستان میں تقریباً اکثر مساجد میں جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ صرف عربی خطبے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں مصیبت ہی کہوں گا، یہ جو مصیبت کرونا وائرس کی صورت میں پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر یہ حائل ہے، چھائی ہوئی ہے، تو ہر بندہ اس سے خوف اور ہراس میں ہے۔ یہ وبا ہی ایسی ہے کہ اس سے خوف کرنا چاہیے، اور کچھ ہماری میڈیا نے حد سے زیادہ خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، کیونکہ زندگی کا وقت ایک مقرر ہے۔ مسلمان مومن کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اگر اس میں کمزوری ہے تو ایمان میں کمزوری ہے۔ میں اگر ایک مقام سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کروں، اور اس طرح کا مضمون قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ منافقون کی بالکل آخری آیت کریمہ ہے، فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ہرگز اللہ تبارک و تعالی کسی جان کی موت کو مؤخر نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور یہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ موت جب آنی ہے بس آنی ہے، اٹل فیصلہ ہے رب کائنات کا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اس سے نہ پہلے موت آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس وائرس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ از خود موت دے سکے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ۔ وبا بہت گندی ہے، بہت خطرناک ہے، لیکن اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ موت دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ لوگ جو ڈاکٹروں نے کہا کہ جو حرام گوشت کھاتے ہیں ان میں یہ وبا زیادہ سرایت کرتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی پھیل گئی، تو مسلمان بھی حرام سے نہیں بچ رہا ہے۔ اگر ظاہری طور پر مسلمان جو ہے وہ کتے کا گوشت نہیں کھاتا ہے، وہ سور کا گوشت نہیں کھاتا ہے، وہ بلی چوہے نہیں کھاتا ہے، تو کیا آج کا مسلمان سود نہیں کھا رہا ہے، رشوت نہیں لے رہا ہے، وہ مال میں ملاوٹ کر کے اپنے مال کو حرام نہیں کر رہا ہے؟ جس طرح ہمارے سامنے ایک ڈش ہو اور وہ کتے بلی کی گوشت کی ہو وہ حرام ہے، اسی طرح سود سے کمایا ہوا پیسے سے بڑی خوشبودار بریانی سامنے رکھی ہو تو وہ بھی تو حرام ہے۔ تو اس وجہ سے رب کائنات ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہمارا امتحان ہے یہ، لیکن انشاءاللہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو
کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقوں سے آزمائش کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف سے، مال سے، جانوں میں نقصان دے کر آزمائش مسلمانوں سے لینی ہے، لیکن وہی کامیاب ہوگا جو صابر ہوگا، صبر کرے گا۔ تو یہ جو مصیبت ہے رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے مگر اللہ کے حکم سے۔ تو اب عاشق جو ہے نا، عاشق سے مراد اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا، ہر طریقے سے اللہ کی بات کو ماننے والا، تو وہ تو کہتا ہے نا کہ جس امتحان کے اندر، جس بات کے اندر وہ اللہ راضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ جے سونا میرے لکھ وچ راضی تے سکھ نو چولہے پاواں۔ تو جب یہ مصیبت آئی ہی اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو ختم فرماتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو پھر اس پر اس طریقے سے خوش رہنا چاہیے کہ اگر اس نے صحت دی تو تب بھی راضی ہوں، اگر اس مصیبت میں موت آ گئی تو تب بھی راضی ہوں۔ لیکن مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ مورد الزام اس وائرس کو نہ ٹھہرائے کہ اس وائرس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ بندے کو مار سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن احتیاط جو ہے، وہ احتیاط کرنا اس امر کے اندر، جیسے آج کل ہمیں احتیاط بتائی جا رہی ہے، تو وہ بھی منافی اسلام نہیں ہے، اسلام سے منافی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا وہ فرمان اور اسی فرمان پر میں قائم ہوں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کو بخاری مسلم کے اندر کہ لا ادوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن احتیاط متعدی۔ میں اس پر قائم کیوں؟ کیونکہ دوسری حدیثیں بھی تو وہی ہیں احتیاط کی، لیکن میں اس بات پر قائم ہوں کہ بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو۔ لیکن احتیاط تو حضور نے ہی بتائی ہے۔ اسی سیاستہ کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم کوڑ والے جو مریض ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ کوڑ کی بیماری، جزام کی بیماری جو ہوتی ہے، اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں کسی کام کے حوالے سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو آگے سفر کرتے کرتے جب قریب پہنچے شام کے، تو پتہ چلا کہ شام کے اندر جو ہے وہ طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام، انہوں نے جو ان کے ساتھ ساتھی تھے ان کو روک لیا کہ اب کیا کیا جائے، طاعون کی بیماری ہے، اب وہاں جائیں یا نہ جائیں۔ تو ان میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حضور علیہ السلام کا پیغام سنایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یا خلیفۃ المسلمین، میں نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس علاقے کے اندر، جس جگہ پر طاعون کا مرض ہو، اس علاقے میں داخل نہ ہو، اور جس علاقے میں ہے وہاں کے لوگ اس کے خوف سے ہجرت نہ کریں، وہاں سے بھاگے نہیں۔ اچھا، اس میں دو باتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پھر ان غلاموں نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا، تو اس میں دو باتیں ہیں کہ اس میں احتیاط بتائی گئی ہے، کیونکہ وہاں ایک مرض پھیلا ہوا ہے، اس وجہ سے وہاں نہ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں تاکہ ان لوگوں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسرے وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں نہ جائیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اس موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے نہیں. موت نے تو آنا ہے، موت کا وقت تو مقرر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت اٹل رکھا ہے، وہ جب آنی ہے آنی ہے. تو یہ نہیں ڈرے کہ مجھے موت آ جائے گی، وہ یہی رہیں. علماء کرام نے اس پر یہ بھی توجیہ دی ہے کہ تاکہ دوسرے جو ہے اس سے محفوظ رہیں. بالکل اسی طرح جیسے ہماری حکومت جو ہے الحمدللہ اچھا کام کر رہی ہے، حکومت سندھ سب سے اچھا کام کر رہی ہے. تو اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ اور علماء کرام کے مشورے سے جس طرح ہو رہا ہے، یہ بھی حکومت کے لیے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ میں نے تو میرے نالج کے مطابق دیگر اسلامی ممالک کے اندر جمعہ کی نماز پر پابندی ہے، لیکن پاکستان میں کیونکہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ مسجد سے بھاگنا نہیں ہے، مسجد کی طرف بھاگنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ جائے، احتیاط کرتے ہوئے، احتیاط برتتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کوئی سوال کر رہا تھا کہ وہ کسی اسکالر نے کہا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائیں، جمعہ کی اور جماعتوں کی. تو حدیث پاک میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں، بخاری شریف کی حدیث جو بیان کی گئی، اس کے اندر وہ حالات ہے کہ جب مسجد میں بندہ نہ آ سکے، جب ایسا وقت آ جائے، ایسی زور کی بارش آ جائے کہ بندہ جو ہے مسجد میں نہ جا سکے، طوفان آ جائے، مسجد میں بندہ نہ جا سکے، تو اس وقت اجازت ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. ورنہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ بندہ صحیح سلامت ہے. یہ تو احتیاط اس وجہ سے کر رہے ہیں نا کہ ہم وہ متاثر بندے سے بچ سکیں. پتہ نہیں ہے نا کہ کون متاثر ہے بیماری کے حوالے سے. وہ جس طاعون کے اندر مبتلا ہے تو پتہ ہے بندہ طاعون میں ہے تو اس سے بچنا ہے، اور اس کی قربانی یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دوسروں سے بچائے، تاکہ یہ نیت ہو کہ مجھ سے لوگ متاثر نہ ہوں، تک میری بیماری دوسروں کو نہ لگے. لیکن اس بلا کی تو تحقیق یوں جہاں تک آئی ہے کہ اگر کسی فعل کو ہاتھ لگا دیا تو وہ ہاتھ میں جراثیم آ گئے، وہ ہاتھ کسی دوسرے ہاتھ سے مل گیا تو پھر اس میں منتقل ہو گئے، کسی چیز کے اندر وہ ہے اس چیز کو ہاتھ لگائے تو اس میں منتقل ہو گئے. تو اس طرح سے یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ نہ ملائیں، اور بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سنت ہی نہیں ہے. بعض لوگوں نے انہوں نے کہا کہ مصافحہ کرنا سنت ہی نہیں ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر. ایسا نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. امام بخاری نے اس کا باب باندھا ہے بخاری شریف میں، اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، آپس میں مصافحہ ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں آپس میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ مصافحہ کی یہ برکت ہے، اور یہ سلام کی تکمیل ہے. جو سلام کرتے ہیں نا سلام، اچھا یہ مجمع الزوائد کی حدیث ہے، اور اس کے راوی سکہ ہیں، سکہ راوی، جیسے ایک چائن ہوتی ہے راویوں کی، بالکل سکہ راوی ہے اس کے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو التحیات سکھائی. لیکن کیسے سکھائی؟ پہلے ان سے مصافحہ کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود بخاری میں خود فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضور علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا. تو پتہ چلا کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا حضور کی سنت ہے. ایسے حضور کر کے حضور وہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا. بخاری کے اندر یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے. تو مصافحہ، ہاں یہ آج کل جیسے ہماری روٹین ہو چکی ہے نا، یہ مصافحہ جیسے اکثر لوگ تو کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جو ہے وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے
اور آ کر ملنا شروع کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے کہ ہاتھ سے منہ سے کچھ نہیں کہو، السلام علیکم کی دعا نہ کرو، السلام علیکم، اور ایسے ہاتھ ملاتے جاؤ ایسے، تو یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ یہ مصافحہ یہ سلام کی تکمیل ہے، سلام کی تکمیل۔ اور سلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب میں وہ دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب یہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت حکم دیا گیا، لیکن ثواب جو ہے فرمایا کہ سلام کرو، سلام میں جو پہل کرتا ہے سلام میں اس کی بشارتیں حضور علیہ السلام نے دی ہیں، اور ہر بندہ ہر مسلمان کو سلام کرے، سوائے چند چیزوں کے علماء کرام نے جہاں پر منع کیا کہ بندہ جو ہے وہ اجنبی عورتوں کو سلام نہیں کر سکتا۔ بندہ کہ یہ بھی مسلمان عورتیں ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں، اور جا رہا ہے کہ السلام علیکم، اجنبی ہے تو سلام کرنا، اجنبی خواتین کو سلام کرنا منع ہے۔ اسی طرح سے مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں ذکر اذکار کے اندر، تو ذکر اذکار کے اندر مسجد میں بندہ بیٹھا ہے تو مسجد میں سلام کرنا بھی منع ہے، کہ بھئی وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اپنے دل کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، زبان سے تسبیح پڑھ رہا ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو یہاں پر مسجد کے اندر بھی ذکر و اذکار کے اندر اس کے علاوہ بندے کو علم ہو، علماء کرام نے اس کے علیحدہ علیحدہ وہ لکھے ہیں کہ کہیں اور بندہ بیٹھا ہے پتہ ہو کہ ذکر کر رہا ہے تب بھی سلام نہ کرے، اور مسجد کے اندر بندہ جو ہے وہ یوں ہی بیٹھا ہے لیکن مسجد میں بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سامنے قرآن نہیں کھلا ہے تب بھی مسجد میں بیٹھا ہے، تو ایسے تو نہیں بیٹھا، یہ ذکر کر رہا ہے، مسجد میں سلام نہ کرے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے تو اذان کے جواب دینا ضروری ہے، جو اذان کا جواب نہیں دیتا اس کے بعد دعا نہیں کرتا، اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم سنتے نہیں ہیں، ہم تو ٹی وی بند نہیں کرتے، تو اذان کے ٹائم بھی سلام کرنا اور جواب دینا منع ہے۔ تو یہ چند چیزیں اس طرح سے، اور اس دوران میں نے کہا کہ اس دوران کے اندر اچھا جب بندے بہت سے بیٹھے ہیں، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جو ہے وہ جس آدمی سے کام ہے صرف اسی کو مصافحہ کرے، سب کے ہاں سب جاننے والے ہیں تو اس کو کرے، تو لیکن ایک کو مصافحہ کیا تب کافی ہے، بس سب کو ڈسٹرب نہیں کرے، سب کو مصافحہ نہیں کرے، سلام کیا اور سلام کا جواب ادھر ایک آدمی نے دے دیا تو سبھی کی طرف سے ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ احتیاط ہے، یہ احتیاط جس وقت یہ تو اب بتایا جا رہا ہے نا کہ سلام اور مصافحہ نہ کرو، تو یہ احتیاط بتائی جا رہی ہے، یہ احتیاط ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیماری ہی ایسی ہے کہ جو ہاتھوں سے چیزوں سے منتقل ہوتی ہے، اور وہ بندہ تو خود احتیاط کرے، یہ احتیاط میں آتا ہے، یہ منافی اسلام نہیں ہے کہ جس کو نزلہ زکام اور شدید قسم کی کھانسی ہے، بخار ہے، تو وہ اس کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اب بھی وہ نماز جو ہے وہ یہ نیت کرتے ہوئے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، جبکہ اس کی تشخیص نہیں ہو چکی کہ اس کو کرونا ہے یا کچھ اور ہے، اس سے پہلے جب جس بیماری میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ خوف ہراس لوگوں کے اندر اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر خوف کھاتا ہے، تو وہ بندہ از خود اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے تاکہ دوسرے اس کے اندر دوسروں کو خوف میں مزید مبتلا نہ کرے، کیونکہ ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے احتیاط کریں۔ وہ تو ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ہم نے لطیفہ پڑھا، اور شاید حقیقت بھی یہی ہے، اس میں وہ نہیں ہے لطیفہ اپنی جگہ پر، کہ وہ ایک بندے کو سزائے موت ہو گئی، تو سزائے موت پر سائنسدانوں نے کہا کہ اب اس کو مرنا تو ہے، چند دنوں کے بعد اس کو پھانسی لگانا ہے، اب یہ بندہ ہمارے حوالے کرو، ہم کچھ اس پر آزمائش کرنا چاہتے ہیں، تجربات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا تجربہ سائنسدانوں نے یہ کیا، اور وہی تجربہ ہی اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اس نے اس بندے کے سامنے ایک زہریلے سانپ کو
سامنے ظاہر کیا گیا، اور اس کے سامنے اس زہریلے سانپ کی خاصیت بتائی گئی کہ اتنا زہریلا ہے، جب ڈنگ مارتا ہے تو بندہ اتنے وقت میں مر جاتا ہے، اور اس قسم کا یہ سانپ ہے۔ اس کے سامنے اس کی باتیں کرتے رہے، سنتا رہا، بالآخر کہا کہ بھائی اس بندے کو ڈنگ مراؤ، اسی سانپ سے ڈنگواؤ اس سے۔ اب بندے کے اپنے اس کے آنکھوں پر پٹی باندھ دی، جب پٹی باندھی اب سانپ سے نہیں ڈنگوایا، تو وہ تو پٹی باندھی ہے نا، دیکھ کچھ نہیں رہا ہے، اب ایک سوئی سے اس بندے کو چھبو دیا، سوئی سے، اور سوئی سے چبونے کے بعد پھر اس کی پٹی کھول دی، زہر یہ کیا کہ تجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ اب وہ سب کچھ جو سن چکا تھا نا، وہ سانپ کے متعلق سن چکا تھا سب کچھ، تو اب وہ خوف اور ہراس کے مارے بیچارہ مر گیا، حالانکہ سانپ نے نہیں ڈسا تھا، سانپ نے نہیں ڈسا تھا۔ یہ ہمارے اوپر، بھائی میں نے قرآن و حدیث سے آپ کو بتایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ، ہر بندے کو موت اس وقت آتی ہے جب اس کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ اس وائرس میں موت نہیں رکھی گئی۔ مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور کوئی مصیبت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے۔ عقیدہ مومن کا یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ عقیدہ، موت بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے، اور موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، موت جب آنی ہے، جس طرح آنی ہے، اگر ہمیں وائرس سے موت آنی ہے تو مرنا ہے اس میں، وہ اپنے مقام پر یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ اگر آج مجھے موت آ جائے، کل مجھے موت آ جائے، اور کھانسی بخار، اور میرے اوپر ٹیسٹ کر کے ثابت کر دیا جائے کرونا ہے، تو میرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کرونا سے نہیں مرا میں، بلکہ میری موت کا دن یہی مقرر تھا۔ یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے بتایا، کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں نے بتایا کہ احتیاط بھی ضروری ہے، احتیاط بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جہاں اس کے متعلق ایسا ہے لا ادوا، وہاں احتیاط کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اس وجہ سے جو احتیاط ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، اور جو میں نے بتایا، جو مریض جو کھانسی بخار نزلہ زکام ہو جائے، وہ خود اس بات پر اپنے آپ پر ضروری سمجھیں کہ وہ ہجوم کے اندر نہ جائیں، لوگوں کے سامنے جا کر کھانسے نہیں، تو وہ اپنے اوپر اپنے آپ کو، کیونکہ آج ابھی بتایا گیا کہ ایک شخص ابھی سندھ کے اندر بھی جس کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس بیماری سے جو بھی شہید ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے موت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ طاعون میں مرنے والا بھی شہید ہے، اسی طرح یہ بیماری بھی جو ہے، یہ اس بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اور تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، تمام احباب سنت ادا کریں۔